السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں رمضان کی نعمت دی، قرآن کی نعمت دی، ہدایت کی نعمت دی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی، ہمارے لیے بہت سی آسانیاں کی۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ شکر کس طرح ادا ہو؟ کاموں کو صحیح طور پر بہترین طریقے پر کرنے کے ساتھ۔ روزہ شکر ادا کرنے کی ایک قسم ہے، ایک طریقہ ہے۔ روزے میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو ہر لغو، بے فائدہ، بیہودہ کام اور رفث یعنی خواہشات پر مبنی حرکات و کلام، ان سب سے بچنے کا نام ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابک احد او جہل علیک فقل انی صائم انی صائم۔ لہٰذا اگر تمہیں کوئی دوران روزہ گالی دے یا تم سے جہالت کی باتیں کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں تو روزہ دار ہوں، یعنی جواب نہیں دو، گالی کا جواب نہیں دو، جھگڑے کا جواب نہیں دو، جھگڑنا نہیں، اسے کہہ دو میں تو روزہ دار ہوں، میں تو روزہ دار ہوں۔ کیا آج تک آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کیا کہ کوئی شخص جہالت پر اترا اور آپ نے لٹرلی کہا ہو کہ میں روزے سے ہوں، یا پھر جواب ہی دیتے ہیں یا مائنڈ کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں؟ یہ کیوں کہا گیا کہ دوسرے کو بتاؤ کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اسے بھی یاد آ جائے کہ وہ بھی روزے سے ہے اور اسے بھی جھگڑا نہیں کرنا، وہ بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ کیونکہ بعضوں کا جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے تو دوسرا شخص سمجھتا نہیں اور وہ اس سے اور افینڈ ہو جاتا ہے اور بولتا چلا جاتا ہے اور جھگڑا ختم نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں عام طور پر ہم یا کسی کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو یا اللہ کی یاد دلا دیتے ہیں، تو یہاں روزے کو مینشن کرنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے میں اس وین ٹاک اور فضول بات اور لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں میں مشغول نہیں ہو سکتا۔ تو روزے میں ہمیں اللہ چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے، بے فائدہ، بیکار، بے مقصد۔ ابن الجوزی کہتے ہیں روزے کے کچھ آداب ہیں، جن میں سے یہ ہیں ظاہری اعضاء کی حفاظت کرنا اور باطنی اعضاء کی نگرانی کرنا۔ آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت۔ آنکھوں کی حفاظت یہ کہ حرام چیز نہ دیکھی جائے، کانوں کی حفاظت یہ کہ کوئی ایسی باتیں نہ سنی جائیں یا ان میں دلچسپی نہ لی جائے جو بے مقصد ہے یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ اور باطنی اعضاء کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ جیسے دل کے خیالات کی بھی حفاظت۔ وہ کہتے ہیں کہ اور فحش کلامی اور غیبت سے خاموشی اختیار کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس شخص نے روزہ نہیں رکھا جو مردہ بھائی کا گوشت کھاتا رہا، یعنی غیبت کرتا رہا، اور حرام چیزوں کی طرف دیکھنے سے اپنی نظروں کو روکنا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں روزہ دار کو چاہیے کہ وہ مباح چیزوں میں سے بھی وہ الفاظ چھوڑ دے جو غیر ضروری ہیں۔ لمبی بات نہ کرو، مباح ہے یعنی آپ کوئی حرام بات نہیں کریں، نہ کوئی غیبت، نہ چغلی، کچھ بھی نہیں، لیکن ذرا بیکار سی بات ہے، کوئی غیر ضروری بات ہے، یا بعض اوقات ہم ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں
اپنا اور دوسرے کا وقت ضائع کرتے ہیں. تو بہرحال 2 عادتیں ایسی ہیں جو ان کی حفاظت کرے گا اس کا روزہ محفوظ رہے گا، اور وہ ہے غیبت اور جھوٹ، جو کہ حرام بھی ہے. جہاں حرام منع ہے وہاں مباح میں بھی غیر ضروری باتیں منع ہے. لہذا پرہیز کرنا ہے کس کا؟ کھانے کا، زیادہ باتوں کا. ٹھیک ہے، اپنی نیت کی تجدید کر لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اس کا حفظ کرنا میرے لیے آسان کر دے، مجھے اس کو خوبصورت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، میرے اندر ایسی قابلیت پیدا کر دے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں، اور اے اللہ مجھے قرآن و سنت کا دل دادا بنا اور ان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بنا. آج ہم شروع کریں گے سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں،
بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم شعیب بنیادی طور پر مسلمان تھی، لیکن ان کے اندر بگاڑ آ گیا تھا۔ وہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور اس پر فخر بھی تھا انہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مومن ہو، یعنی اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر تو زیادہ امانت دار ہو تم، یعنی تمہارا طرز عمل، تمہارا طرز زندگی ان لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے جو اللہ اور آخرت کو نہیں مانتے۔ اور یہی بات ہم سب کے لیے بھی ہے، ہم ایمان والے ہیں، لہٰذا ہمارے اندر سچائی، امانت، اخلاق، معاملات کی بہتری باقی تمام لوگوں سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اس قوم کی دو بڑی خرابیاں تھیں، ایک تو یہ کہ شرک کرتے تھے، جیسے آج کے بھی مسلمان ہوتے ہوئے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ تجارتی معاملات میں بددیانتی کے مرتکب تھے، اور ان دو چیزوں کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام آئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء صرف عقیدے کی اصلاح نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ معاشرتی برائیوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ قوم شعیب جو تھی وہ تجارت میں ہر طرح کی بددیانتی کرتی، جھوٹ بول کے مال بیچنا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، کسی کو دیتے وقت کم دینا، لیتے وقت زیادہ لینا، یعنی تجارت میں ہر طرح کی بے ایمانی جس کو کہتے ہیں وہ کرتے تھے۔ ناپ تول میں ایسے ہتھ کنڈے اختیار کرتے کہ جس سے لینے والے کو بھی نہ پتہ چلے کہ اس کو دھوکہ دے دیا گیا ہے۔ تو زمین میں فساد صرف جنگ و جدل سے نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کے حقوق مارنے سے بھی ہوتا ہے۔ اور تم ہر راستے پر لوگوں کو دھمکاتے ہوئے مت بیٹھو، اور جو اس پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ خود بھی اللہ کی بات نہ ماننا اور دوسروں کو بھی کہنا کہ تم بھی نہ مانو، یہ دراصل فساد پھیلانا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لایا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اس کی قوم میں سے تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یعنی جو تیرے ساتھی بن گئے ہیں، ورنہ تم سب کو لازماً ہماری ملت میں پلٹنا ہوگا، یعنی ہمارے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ اس نے کہا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں۔ یہ آپ دیکھیں کہ ان کی قوم جو ہے صرف جھٹلا ہی نہیں رہی بلکہ بد اخلاقی سے بھی پیش آ رہی ہے، یعنی بہت بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ یا تو تم ہمارے طریقوں پہ چلو یا پھر ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ متکبرین کا ہر دور میں یہی طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی ان کی بات نہیں مانتا تو وہ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں، یعنی باطل کے ذریعے سے بحث کرتے ہیں، اور جب عاجز آتے ہیں تو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اور یہ شعیب علیہ السلام کا کہنا اولو کننا کارہین، تو یہ سوال در حقیقت انکار کے لیے، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم تمہاری ملت میں پلٹ آئیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، تب تو یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اس میں پلٹیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دین پر ثابت قدمی کی توفیق صرف اللہ ہی دیتا ہے، یعنی اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اس پر استقامت دیتا ہے، اور وہی حسن خاتمہ تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم ضرور خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی ہر دور کے جو مفسدین ہوتے ہیں ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ اگر تم نے تجارت میں، سیاست میں بے ایمانی اور بد اخلاقی نہیں برتی تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں بڑا نقصان ہوگا، تم لاس میں ہوگے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں یہ خیال خود مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ اگر ہم دین پر چلنے لگے تو ہماری دنیا چلی جائے گی۔ یہ نہیں سوچتے کہ بہتر ہو جائے گی، یہ سوچتے کہ ہمیں تو بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتے کہ ناجائز ذرائع آمدنی سے جو کچھ حاصل کر رہے ہیں، جب اس پہ پابندی لگ گئی تو پھر ہماری آمدنی تو کم ہو ہی جائے گی،
ٹھیک ہے وقتی طور پر کم ہوگی، لیکن اگر تم جائز طریقہ اختیار کرو گے اور تمہاری قسمت میں تمہارا رزق لکھا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی بہت ترقی دے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے تمام امیر لوگ صرف دھوکے فریب اور فراڈ سے ہی امیر بنتے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہا درجے کے امانت دار ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو کیا ہوا، پس انہیں زلزلے نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ ہوتا ہے رسولوں کی نافرمانی کا انجام۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ یوں مٹے گویا وہ اس میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے۔ انہوں نے ایمان والوں کو ڈرایا دھمکایا تھا اور نتیجہ خود ان کے خلاف کیا۔ تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں کیوں کر افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو کفر کرنے والے تھے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار نہ ہوں اور کفر کریں، پھر ان کی ہلاکت پر افسوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات انہوں نے جذبات میں اظہار افسوس کے لیے کہی، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ان کو سنا رہے تھے جو ختم ہو چکے تھے، بلکہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ اور جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نبی بھیجا اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ بأسا سے مراد اموال میں پہنچنے والی مصیبت جیسے فقر و فاقہ اور قحط وغیرہ، اور ضرا سے مراد انسانی بدن کو نقصان پہنچانے والی چیزیں جیسے بیماری اور مصائب وغیرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف پلٹ آئیں، اس لیے وہ انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ تکلیف اور سختی کے وقت انسان کے اندر بہرحال عاجزی اور نرمی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع بھی آتا ہے۔ اس لیے مصائب کا آنا بھی ایک نعمت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزما لیتا ہے، کیونکہ اس طرح وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور خالص اسی کو پکاریں، کیونکہ شدت کی تکلیف میں انسان صرف اللہ کو پکارتا ہے اور اسی سے امید رکھیں اور کسی اور سے امید نہ رکھیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب بیماری کم ہوتی ہے نا تو ہم ڈاکٹرز پہ بڑی توقع رکھتے ہیں کہ یہ اچھا ڈاکٹر ہے اور یہ اچھی دوا دے دے گا، لیکن جب ڈاکٹرز ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مریض کیا کرتا ہے؟ جس کے اندر کچھ بھی ایمان ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ تو مرض کی شدت بڑھتی گئی، کس لیے؟ تاکہ وہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو سکے، اور اس طرح انہیں اللہ پہ توکل آتا ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، شرک سے مکمل برات ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ دعائیں سنتا ہے اور نتیجتاً خوشحالی بھی آتی ہے۔ پھر ہم نے بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیف اور راحت پہنچی تھی، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اس حال میں کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ ایک دوسرا رویہ بھی ہوتا ہے
وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو تکلیف میں اللہ کی طرف نہیں آتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان پر زندگی آسان کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک تھا، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا، لوگوں کے ساتھ اچھے برے دن آتے ہیں، لہٰذا وہ اپنی روش ڈگر پہ قائم رہتے ہیں۔ اور یہ خوشحالی بھی دراصل اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ مصیبت اور تکلیف سے اگر اللہ کی طرف بندہ نہیں پلٹتا تو اللہ تعالیٰ خوشحالی دے کے آزماتا ہے۔ اور نعمت ملنے پر اکثریت کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اکثریت کا کہ وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ موسم کے حالات بدلتے ہیں اور اسی طرح انسان کے اوپر بھی حالت بدلتی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی بدحالی ہے، اور یہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ تو اس لیے اس میں کوئی انسانوں کا عمل دخل نہیں، یعنی انسانوں کے اعمال کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جب انسان پر نعمتوں کی کثرت ہونے لگے تو اس وقت بھی ڈرے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش، لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ تو نعمتیں ملنے پر نعمتوں کے حقوق ادا کریں اور اللہ کے شکر گزار بن جائیں۔ اور خوش نصیب وہی ہوتا ہے جو تقوی کو لازم کر لے، کیونکہ مالدار کو بھی تقوی زینت بخشتا ہے، محتاج کو تقوی صبر سکھا دیتا ہے، صحت مند تقوی کے ذریعے اور زیادہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کے کام کرتا ہے، بیمار ہو تو وہ مایوس نہیں ہوتا۔ تو تقوی ہر حال میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اگر باقی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کمائی کے عوض پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ برکت ہوتی ہے کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہونا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا ایمان اور تقوی زیادہ ہوگا اتنی ہی برکتیں زیادہ ہوں گی۔ لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال میں تقوی شامل ہو جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری، پرہیز کر کے چلے، دنیا میں رہتے ہوئے پرہیز کریں۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ کھانے میں پرہیز کرتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں، جو بات میں پرہیز کرتے ہیں وہ مشکلات میں نہیں پڑتے، یہ سوچ سمجھ کے بولتے، محتاط ہوتے ہیں۔ اسی طرح اپنے چلنے میں، اپنے سونے میں، جاگنے میں، لین دین میں، ہر چیز میں کانشس، محتاط، پرہیزگار، تو اس سے بڑی خیر آتی ہے۔ اس کے برعکس نافرمانیاں برکتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کے ساتھ شیطان جڑ جائے اس کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اطاعت کے ذریعے اور شیطان کی مخالفت کے ذریعے تقوی حاصل کرے۔ کیا پھر بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ راتوں رات ان پر ہمارا عذاب آ جائے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں؟ کیا بھلا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر چاشت کے وقت آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ بات یہ کہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی کہیں بھی کسی پر بھی کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ بندہ گناہ پر قائم رہے، پتا ہو میں غلط کر رہا ہوں پھر کرتا چلا جائے، اور ساتھ ہی اللہ کی مغفرت کی امید بھی رکھے۔ کوئی بھی گناہگار انسان اگر گناہ کے باوجود خود کو امن میں محسوس کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی چال سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہے۔ اس کے برعکس حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا، لرزتا اور خوف کھاتا ہے، اور فاجر گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے۔ مومن کی پہچان کیا؟ نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے اور فاجر گناہ کرتے ہوئے بھی سکون میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، ایسے سکون میں نہ رکھے۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ کیا وہ لوگ جو اس زمین کے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں اس بات سے سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو یہ کچھ بھی نہ سن پائیں؟ یعنی ظلم اور فساد کا ارتکاب کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کو اسی طرح تباہ کر سکتا ہے جیسے پہلی امتوں کو تباہ کیا تھا۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، بس وہ ایسے نہ تھے کہ اس بات پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ دل پہ مہر لگنا سب سے بڑی مصیبت ہے، کیونکہ اس کے بعد انسان پھر خیر کی کوئی بات سمجھ نہیں پاتا اور برائی سے باز نہیں آتا۔ اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا۔ عہد سے مراد وہ فطری عہد بھی ہو سکتا ہے جو انسان کی سرشت میں ہے، جو عہد الست کے نام سے مشہور ہے، جس میں انسان نے عہد کیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ اور اس سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتے ہیں جو انسان دوسرے انسانوں سے کرتا ہے، اور وہ بھی جو انسان براہ راست رب سے کرتا ہے، کچھ عہد معاہدے کرتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کا عہد توڑنا جو ہے یہ فاسق ہونے کی علامت ہے۔ اور ماضی کی قومیں کس بنیاد پر گمراہ ہوئیں، کیوں تباہ ہوئیں، کیوں ان کی شامت آئی؟ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، کہ انہوں نے عہد کی پاسداری نہیں کی اور نہ ہی وہ فسق و فجور سے باز آتے تھے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، بس دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اب یہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا، یعنی فرعون اور اس کی قوم کا انجام کیسے ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک ریسپیکٹیبل نیم سے پکارا جس سے وہ پسند کرتا تھا، یا فرعون، اور اس طرح تبلیغ کی۔ اب دیکھیے کہ جب آپ نام لے کے کسی کو بلاتے ہیں تو وہ اس کو اچھا لگتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، تو یہ بھی تبلیغ کا ایک نقطہ ہے۔ اور تمام انبیاء سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے تھے، تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں۔ مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی لایا ہوں، بس تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دو مقاصد تھے، ایک توحید کی دعوت اور دوسرے بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کروانا۔ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نسل تھے جو مصر میں آباد ہوئے،
ابتدا میں ان کو بڑی عزت کا مقام حاصل تھا، لیکن بعد میں انہیں غلام بنا لیا گیا، اور یہ دراصل مسلمان تھے اس وقت کے، اور انہیں اپنے دین پر چلنے کی آزادی چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو میرے ساتھ بھیج دیں، آپ انہیں چھوڑ دیں، غلامی سے نکال دیں۔ اس نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اسے سامنے لیا، اگر تو سچوں میں سے۔ پس اس نے اپنا عصا ڈالا تو یکا یک وہ ایک واضح اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو یکا یک وہ سب دیکھنے والوں کے لیے سفید یعنی چمکدار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی یہ سفیدی عام سفیدی نہیں تھی، بلکہ مختلف طرح کی چمک تھی، اس میں ایک معجزانہ شان تھی، اسی لیے فرعون نے اسے جادو کہا۔ ورنہ اگر کسی کا ہاتھ ویسے ہی سفید ہو یعنی باقی جسم کے مقابلے میں، تو آپ کبھی کسی بچے کو دیکھیں یا جن لوگوں کو ایک خاص قسم کی بیماری بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اسکن جو بہت وائٹ ہو جاتی ہے، تو کوئی اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ یہ جادو ہے، تو یہ کچھ سپر نیچرل قسم کا رنگ تھا یا سفیدی تھی۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ تو ایک خوب علم رکھنے والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بے اثر بنانے کے لیے دو بہتان لگائے، ایک تو یہ کہ یہ ماہر جادوگر ہے،
اور دوسرا یہ کہ یہ حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس طرح تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے. حالانکہ بات کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور ہم یہاں قبضہ کرنے آئے ہیں. لیکن اس نے بات کو بالکل الٹ دیا اور پورے کانفیڈینس کے ساتھ اس جھوٹ کو سب میں پھیلایا. غلط پروپیگنڈا. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں لوگ ان کی باتوں کو مس کوٹ کرتے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں, اور بات کچھ ہوتی ہے اور بنا کچھ اور دیا جاتا ہے اور غلط قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ اپنا کام چھوڑ دیں, انہیں کچھ نہ کہیں. اور پھر خاص طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی دین کا کام کرے گا شاید وہ اس وقت کی جو حکومت ہے یا جو بڑے ہیں وہ ان کے خلاف کوئی سازش کرے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت دی تھی لوگوں کو تو یہ تھوڑی کہا تھا کہ مجھے سردار بنا دو, میں اس لیے تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں تاکہ تم سرداری سے ہٹو اور میں بنتا ہوں. بلکہ ان کو تو آفر کی گئی تھی. کیا کہا گیا تھا؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرا دیتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں تو جتنی دولت مانگتے ہیں وہ ساری اکٹھی کر کے دے دیتے ہیں, آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. یعنی ہر طرح کی آفرز کی. لیکن آپ نے اپنے چچا کو بتایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند بھی رکھ دے تو بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا. اتنی زبردست ڈٹرمینیشن, ایسا توکل. آپ خود سوچئے کہ کسی بھی شخص کو اگر یہ ساری آفرز ملیں, کتنا پیسہ چاہتے ہو, کون سا منصب چاہتے ہو. یعنی عام طور پر لوگوں کی خواہشات انہی چیزوں میں الجھی ہوئی ہوتی ہیں نا, انہی چیزوں میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں, انہی چیزوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے تو ان میں سے کوئی چیز بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کچھ اور تھا نا جو آپ چاہتے تھے, اور وہ کیا تھا کہ بندے اپنے رب کا حق پہچانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور جو دین کی سچی دعوت دیتا ہے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے, وہ بندوں کو رب سے جوڑنے کے لیے آتا ہے, نہ وہ مال کمانے آتا ہے اور نہ ہی کوئی عہدے حاصل کرنے کے لیے اور نہ ہی کوئی اپنی بڑائی کے جھنڈے گاڑنے کے لیے. وہ لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے, اور یہی خیر خواہی ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے جس کو یہ شوق لگ جائے کہ وہ دین کی تبلیغ کا کام کرے, کسی ذاتی یا دنیاوی یا مالی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے ہرکارے بھیج دو, وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں. اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے انعام تو ہوگا. اس نے کہا ہاں, اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گی. جادوگروں کو فرعون کا مقرب ہونے کی آفر کی گئی, لیکن اللہ کی شان, اللہ نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا. انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور انہیں کیا ملنے والا ہے. کوئی تو خوبی ہوگی ان میں, اور سب سے بڑی خوبی کیا تھی کہ جب انہوں نے حق کو پہچان لیا اور اسے ایکسپٹ کر لیا, یہ ان کی سچائی کی دلیل تھی. اور ان کو دھمکیاں دی گئی لیکن انہوں نے ان کی پرواہ نہیں کی, استقامت اختیار کی. تو جادوگروں کے ایمان لانے میں اور ان کی استقامت میں بڑا سبق ہے. اللہ کا مقرب ایسے ہی نہیں بندہ بن جاتا, اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی. انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تم ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو چوائس دے رہے ہیں, ایک طرح سے ادب کر رہے ہیں, اور یہی چیز شاید اللہ کو پسند آ گئی کہ انہیں ایمان نصیب ہو گیا. ادب, احترام, دوسرے کی رسپیکٹ, دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اچھا معاملہ کرنا, یہ انسان کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے. دوسروں کے دلوں میں آپ کی جگہ بن جاتی ہے. کسی کو اپنے سے آگے کر دینا, تم پہلے کھا لو, تم پہلے لے لو, تم پہلے نکل جاؤ, کسی کو راستہ دے دینا. جو کسی کو راستہ دیتا ہے کیا اسے راستہ نہیں ملے گا؟ اسے بھی ملے گا. موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو. تو جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا, اور یہ اپنے زوم میں بہت بڑا جادو لائے تھے. جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی, صرف خیال میں تبدیلی آتی ہے کہ چیزیں کچھ سے کچھ دکھائی دینے لگتی ہیں. اور جو ہیلوسینیشن نہیں جس طرح ہوتی کہ چیز کچھ ہوتی ہے اور نظر کچھ اور آ رہی ہوتی ہے. بعض اوقات کہیں کوئی رسی پڑی ہوتی تو لوگ ڈر جاتے ہیں شاید سانپ ہے, کیونکہ وہ ان کے دماغ میں سانپ ہے, وہاں سانپ نہیں ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم کسی انسان کو کیسے دیکھتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی ہو جیسا ہم دیکھتے ہیں, لیکن ہم میں سے ہر ایک نے اپنے دماغ میں ایک تصویر بنائی ہوئی ہوتی اور کچھ گمان قائم کر کے رکھتے ہوتے ہیں. اس لیے یہ دعا ضرور مانگا کریں, اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی, اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسے دکھا جیسے وہ ہیں, ہم کسی دھوکے کا شکار نہ ہو کہ وہ کچھ اور ہم کچھ اور سمجھتے رہیں.
اور جب یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا کہ چیز کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے تو بہت سی اس سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سے تعلقات میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، دوسروں کی نیتوں میں شک کرنا، دوسروں کے کسی کام پہ شک کرنا، ہر چیز میں تجسس کرنا. تو بہرحال جادو کی تاثیر تو ہوتی ہے، یعنی وہ اثر کرتا ہے، اور کچھ کلام بھی جادو اثر ہوتے ہیں جو ذہنوں کو بدل دیتے ہیں، سوچ بدل دیتے ہیں، زندگی کا دھارا بدل دیتے ہیں، انسانوں کے ڈیسیژنز پر اثر انداز ہوتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ان من البیان لسحر، کچھ بیان جادو ہوتے. تو جادو کیا ہے؟ جو سوچ، تخیل، خیال پر اثر انداز ہو جائے. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی پھینک دو. جب اس نے لاٹھی پھینکی تو یکایک وہ ان چیزوں کو نگل رہی تھی جو یہ گھڑ لائے تھے. بس حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ یہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا. بس یہ لوگ اسی جگہ مغلوب کر دیے گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے. یعنی ابتدا میں وہ بڑے پرجوش تھے، لیکن اختتام میں پیچھے ہو گئے اور جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. اصل میں جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے نا وہی اس کی اچھی پہچان رکھتا ہے. تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو پہچان لیا، یہ جادو نہیں، لہذا وہ فوراً ایمان لے آئے. اور وہ اتنی جلدی ایمان لائے اور اتنی جلدی سجدے میں گئے گویا کسی نے آ کے ان کو گرا دیا، یعنی دیر ہی نہیں لگائی. ایک سجدے نے جادوگروں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو، جو عبادت گزاروں کا سردار تھا، سب نچلوں سے نچلا کر دیا. اللہ کی اطاعت میں بڑی خیر ہے، اللہ کی فرمانبرداری سے برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں. کر کے تو دیکھیں. اور اپنی خواہش نفس کی بنا پر یا لوگوں کی پسند کی بنا پر اللہ کی نافرمانی کرنا انسان کو خیر سے دور کر دیتا ہے، زندگی سے برکتوں کو ختم کر دیتا ہے. انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. موسیٰ اور ہارون کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا؟ کہ فرعون یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی. تو فرعون کو سمجھ آ گئی بات کہ کس رب پہ ایمان لائے ہیں. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. کیسا غلام بنا رکھا تھا قوم کو کہ آپ اس کی مرضی کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، دم ہی نہیں مار سکتے. بے شک یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو. سو ان قریب تم جان لو گے میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، پھر میں تم سب کو اکٹھے سولی پر چڑھا دوں گا. یاد رکھیے سولی اور پھانسی میں فرق ہوتا ہے. پھانسی کا پھندا ہوتا ہے، پھندے سے پھانسی دی جاتی ہے، وہ لٹکا دیا جاتا ہے گلے میں رسی باندھ کے اور پھر وہ گلا گھٹ کے بندہ مر جاتا ہے. لیکن سولی کیا ہوتی ہے؟ سولی جو ہوتی ہے وہ ایک اونچا کھمبا کھڑا کر کے اس کے اوپر ایک آڑی لکڑی باندھی جاتی ہے، جیسے کراس کی شکل نہیں ہوتی، اور ملزم کو اس کو اوپر چڑھا کے اس کے بازو لکڑی کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں اور ویسے اس کو کھمبے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. اور پھر بازو کا تو اس کو تیر مار کے مارا جاتا ہے، مختلف ٹارچر دے کے، اور اس کو دھوپ میں رکھا جاتا ہے اور پرندے آ کے اس کا سر نوچتے ہیں، اور یعنی بڑی پینفل، اذیت ناک اور رسوا کن سزا ہوتی ہے. یہ حیرت نہیں ہوتی کہ کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. اور ایک اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آؤ، وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے سولی پہ چڑھ گئے تھے. سمجھ ہی نہیں آتی اس بات کی، تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے. تو اس نے کہا میں ضرور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، اور یہ پھانسی سے کہیں زیادہ خوفناک سزا ہوتی ہے. انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں. کہا اچھا چڑھا دو، اللہ کے پاس واپس چلے جائیں گے، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا. دیکھیے جب بھی کوئی خوفناک خبر آپ سنیں نا، کوئی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو، تو آپ اس وقت بے چین نہ ہو اور ریئیکٹ نہ کریں اور غصہ نہ کریں، اور آپ سوچیں ذرا ٹھنڈے دل سے، اچھا پھر کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اچھا چلو نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. آپ کے ہسبینڈ کہتے تم وہاں نہیں جا سکتی، اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. تو کبھی بھی کوئی رکاوٹ آئے، کبھی بھی کوئی اس طرح کی نقصان دہ خبر سامنے آئے، کسی کی فوتگی کی خبر آ گئی، اب اس کے بچے چھوٹے ہیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. سوچیں کتنے ہی یتیم پلے ہیں، وہ بھی اللہ ان کو بھی پال دے. کچھ نہیں ہوتا، یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں ایسے موقع پہ ڈراتا ہے. تو بہادر بنے اور ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرے، ورنہ کم از کم دن میں ایک دفعہ تو ضرور اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. بزدلی کیا ہے؟ کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمت ہار جائے، ہائے اب کچھ نہیں ہونا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب تو شاید دنیا ہی فنا ہو جائے. فنا ہوگی تو کیا ہوگا، پھر دوبارہ بنے گی، دوبارہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے.
یعنی اگر کوئی مر کے آپ سے جدا ہو گیا ہے، اب تھوڑے دن کی بات ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے اور وہ دوبارہ اٹھے گا اور میں بھی اٹھوں گی، ملاقات ہو جائے گی، اگر اچھے نیک ہے تو کیا ہوا؟ یہ چیز انسان کے اندر بے پناہ حوصلہ پیدا کر دیتی ہے، بڑی سے بڑی پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو تیار کر دیتی. ٹھیک ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. اور تم ہم سے محض اس بات پر انتقام لے رہے ہو کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے. یعنی یہ بات ہے تمہارے ناراض ہونے کی؟ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کرنا کہ ہم مسلمان ہوں. کس قدر ایمان میں پختگی تھی اور کیسے انہوں نے حق کا اعتراف کیا. اور پھر عام صبر سے بڑھ کر صبر کی دعا مانگی. افرغ علینا، انڈیل دے ہم پر. تھوڑا بہت نہیں چاہیے، انڈیلنا کیا ہوتا ہے؟ سارے کا سارا چاہیے، پورا چاہیے، بہت چاہیے، زیادہ چاہیے. اب بعض لوگوں نے سوال اٹھایا اور اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پھر فرعون نے ان کو قتل کر دیا تھا یا وہ بچ گئے تھے؟ اول تو قرآن اس بارے میں خاموش ہے تو ہمیں ضرورت نہیں قریدنے کی. جو بھی ہوا ان کے حق میں بڑا ہی اچھا ہوا اور اللہ کے مقرب بن گئے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے چڑھا دیا تھا سولی، چلو خود بھی تو چلا گیا نا، ان کو سولی چڑھا کے خود بھی ڈوب مرا. تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اینڈ تک کیوں نہیں سٹوری بتائی ہمیں کہ پھر ان کا یہ حال ہو گیا اور ایسا ہوا ان کے ساتھ؟ بس ہم اینڈ میں بڑے دلچسپی رکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوا، جبکہ قرآن واقعات کو کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بعد فرعون کا بنی اسرائیل پر ظلم کچھ کم ہو گیا، لیکن وہ جو بلیم کر رہے تھے کہ موسیٰ اور اس کے ساتھی زمین میں فساد کرتے ہیں، تو حقیقت یہ تھی کہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ خود مفسد تھے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ زمین میں فساد پھیلائیں، تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کس طرح یعنی کہ بدنام کیا جا رہا ہے نا. اور پھر دھمکی کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے. اور پھر ایک چھوٹے سے دو لفظوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے بھی کچھ اپنے معبود بنا رکھے تھے. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اس کے بھی کچھ آلہہ تھے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام متقی لوگوں ہی کے لیے ہے. صبر اور تقوی ہی قوموں کو دنیا میں عزت دیتا ہے. اسی لیے اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. صبر کامیابی کا راستہ ہے. کوئی غم زدہ ہو، پریشان ہو، مغموم ہو، محموم ہو، مکروب ہو، سب کے لیے سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ صبر. کیونکہ صبر کا انجام اچھا ہوتا ہے. ایک طرف عاقبت الظالمین ہوتا ہے اور ایک طرف عاقبت للمتقین ہوتا ہے. جو صبر کریں وہ تقوی والے ہوتے ہیں. تقوی سے ہی صبر آتا ہے اور ان کا انجام اچھا ہوتا ہے. انہوں نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت دیے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی. ہم تو سمجھتے تھے کہ ہماری کوئی مصیبت ٹل جائے گی، ہماری غلامی آزادی میں بدل جائے گی. اس نے جواب دیا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو. کیسے حالات تھے اور کیسی بڑی خوشخبری دے رہے.
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر جب ایک بڑی چٹان آ گئی تھی خندق کھودتے وقت، اس کو آپ نے آگے بڑھ کے توڑا تو اس وقت آپ نے خوشخبری دی کہ کیسر و کسرا کو تم فتح کر لو گے، اس کے علاقوں کو. یہ بھی بڑی زبردست بات ہوتی ہے کہ این پریشانی کے وقت کوئی کسی کو بڑی اچھی پازیٹیو بات سکھا دے اور اس کا حوصلہ بڑھا دے اور اس کی سوچ بدل دے اور اس کے غم ہلکے کر دے. تو جس کو یہ توفیق ہو، جس کو ایسا کرنا آتا ہو، اس پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. اپنے اوپر سوچا کریں کہ میری باتوں سے لوگوں کو مورائل ڈاؤن ہوتا ہے یا اپ ہوتا ہے، میری باتیں لوگوں کو آگے بڑھاتی ہیں یا پیچھے کر دیتی ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے آپ ملتے ہیں، آپ کو سیر و خون بڑھ چکا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے نہ آپ کو کوئی بیماری ہے نہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، اور آپ بس خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. اور کچھ لوگوں سے مل بیٹھتے ہیں تو ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں. لہٰذا اپنی زندگی میں ایسے منفی ذہنیت رکھنے والے لوگوں سے بچ کے رہنا. انسان کو اللہ نے عقل دیا نا کہ کس سے مل کے میری کیفیت کیا ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو اوائڈ کریں، ڈسٹینس پہ رہیں. یعنی یہ نہ کہیں کہ ہم تم سے نفرت کرتے ہیں، نفرت تو کرنی نہیں، لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے، محتاط زندگی. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ
ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور یقیناً ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے پکڑا، شاید کہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب کبھی ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے، ہمارا حق ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ خبردار، ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر قوم کو تنگی اور تکلیف کے علاوہ خوشحالی سے بھی آزماتا ہے۔ کسی قوم کی خوشحالی اس کے لیے آزمائش ہے اور کسی قوم کی بھوک اس کے لیے آزمائش ہے۔ دنیا میں آپ اس وقت دونوں طرح کی قومیں دیکھتے ہیں، کسی کا امن اس کے لیے آزمائش ہے اور کسی کی بدامنی اور مشکلات اس کے لیے آزمائش ہے۔ آزمایا ہر کوئی جا رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نحوست کا کانسیپٹ بھی پایا جاتا تھا فرعونیوں کے ہاں۔ ہمارے دین میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے کہ نحوست اور بدشگونی جو ہے یہ شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات فرمائی، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسے توکل کی برکت سے دور کر دیتا ہے۔ تو توکل علاج ہے بہت سی مشکلات کا۔ اور وہ کہنے لگے تم جو نشانی بھی ہمارے پاس لاؤ گے کہ اس کے ذریعے ہمیں مسحور کر دو، تو بھی ہم تمہاری بات ہرگز ماننے والے نہیں۔ پہلے سے انکار، پہلے سے ذہن بنا لیا ماننا ہی نہیں، ہم نہ مانیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون الگ الگ نشانیوں کے طور پر بھیجے، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا، اور یہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہنے لگتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، اگر تم نے ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ اب باتیں دیکھیے، پھر جب ہم ان سے عذاب کو ایک مدت تک ہٹا دیتے جسے یہ پہنچنے والے تھے تو یکایک یہ اپنا عہد توڑ ڈالتے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، سو ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا اور یہ ان سے غفلت برتتے رہے۔ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا مختلف چیزوں سے، لیکن جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے اور ایمان لانے کا وعدہ کر لیتے، لیکن جب مشکل ٹل جاتی تو یہ اپنا وعدہ بھول جاتے، اپنے وعدوں سے مکر جاتے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ عذاب کی شکلیں بھی بڑی خطرناک تھی، یعنی طوفان یہاں بھی کبھی آئے تو آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے، ٹڈیوں کا عذاب اور جوؤں کا اور خون ان کی ہر چیز میں، پانی میں، کھانے میں۔ کووڈ کو یاد کریں کہ ایک وائرس کی وجہ سے جبکہ ہمیں کچھ بظاہر جس کو نہیں ہوا کچھ تکلیف نہیں تھی، لیکن کیسی زندگی بے چین تھی۔ ان کے اوپر تو لٹرلی ہر ایک کے اوپر جو نافرمان تھے عذاب آیا، اور پھر اس کو دور کرنے کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتے۔ آپ دیکھیے آج مسلمانوں کا حال کیا ہے، ہم انڈیویجول اپنی زندگیوں میں دیکھیں، جب کوئی بیماری آتی ہے تو بڑی بڑی منتیں مان لیتے ہیں، ہم عمرہ کریں گے، ہم حفظ کریں گے، ہم اتنا صدقہ خیرات کریں گے، اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر فتویٰ لیتے ہیں کہ وہ اس منت سے نکلنے کی کوئی صورت ہے، ہم یہ کر نہیں سکتے۔ کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اللہ سے اسی طرح ہی مانگے کنڈیشنز کے ساتھ، آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے، پھر پہلے کر لو جو کر سکتے ہو۔ تو مشکل سے نکلنے کے لیے ہمیں نظر اور منت کا طریقہ نہیں بتایا گیا، بلکہ دعائیں اور بہت سی چیزیں اللہ کو راضی کرنے کی۔ تو بہرحال ان کے اندر عافیت اور عذاب وقفے سے آتا رہا، کبھی عافیت ہوتی پھر عذاب آ جاتا، پھر عافیت پھر، لیکن بالآخر ان کو پکڑ لیا گیا۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل کے صبر و برداشت کی وجہ سے تیرے رب کی بہترین بات ان پر پوری ہو گئی۔ وہ جو وعدہ کیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام پورا ہو گیا۔
اور برباد کر دیا ہم نے جو کچھ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بناتے تھے اور جو کچھ یہ بلند کرتے تھے، ان کی عمارتیں اور ان کے کارخانے اور ان کی دنیاوی ترقی کے ساز و سامان، سب کا سب ملیا میٹ ہو گیا۔ تو فتح و نصرت کس سے ملتی ہے؟ صبر سے، اللہ کی مدد سے۔ لیکن اگر کوئی شخص یا کوئی قوم پے در پے نافرمانیاں کرتا ہے تو ایک دن پھر پکڑ آ ہی جاتی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنے بتوں پہ جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم جہالت برتنے والی قوم ہو، کیونکہ بنی اسرائیلی جو تھے وہ بہت عرصہ تک فرعونیوں کے ساتھ رہے تھے، تو ان کے اندر بھی یہ چیزیں معمولی ہو گئی تھی اور شرک کے اثرات آ گئے تھے، تو جہالت کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور توحید سے مکمل واقفیت کا نہ ہونا، اس کی بنیادی وجہ جہالت ہوتی ہے کہ آپ نے سیکھا ہی نہیں، علم حاصل ہی نہیں کیا کہ اللہ ایک ہے۔ اور بنی اسرائیل ویسے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے لیکن ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت نہیں جانی۔ اس کی حقیقت جاننے کے لیے علم چاہیے، بصیرت چاہیے۔ بے شک یہ لوگ جس شرک میں مبتلا ہیں یقیناً یہ برباد ہونے والا ہے اور باطل ہے جو عمل یہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی وہ تمہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة
الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا، تو یوں اس کے رب کی طرف سے 40 راتوں کا مقرر کردہ وقت پورا ہوا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ فورس ہی کر رہے تھے تو اسی کے مطابق نصیحتیں کی۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو عرض کی، پاک ہے تو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تو اس کلام کی ایسی لذت انہوں نے محسوس کی کہ اس کے بعد انہوں نے مزید مطالبہ کر دیا اور اپنا شوق ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کر کے فرمایا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس تجلی سے پہاڑ کی حالت کیا ہوئی تھی؟ ریزہ ریزہ ہو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فرمایا، اے موسیٰ بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ چن لیا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی کو اپنے دین کے لیے چن لینا بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس پر انسان شکر ادا کرے۔ میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ چن لیا ہے، لہذا جو میں دے رہا ہوں لے لو اور شکر کرو۔ ہم سب کو بھی کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق دی، اپنا کلام ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اور پھر خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام پر تو ایک بہت بڑا احسان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ بس اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے بہترین حصے کو پکڑے رکھیں۔ عنقریب میں تمہیں نافرمان لوگوں کے گھر دکھاؤں گا۔ ہر چیز سے مراد جس کی انہیں ضرورت تھی، اور یہ لفظ جو ہوتا ہے نا کل شیء کا، یہ کانٹیکسٹ کے مطابق ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ دنیا کی ہر چیز۔ جیسے قوم عاد پر آندھی آئی نا تو فرمایا تدمر کل شیء بامر ربھا، ہر چیز اپنے رب کے حکم سے تباہ کر رہی تھی۔ تو اس میں یہ نہیں کہ ہر چیز ہمارا پوری دنیا کو وہ تباہ کر رہی تھی، اسی قوم کو کر رہی تھی۔ بلکہ سبا کے بارے میں آتا وہ اوتیت من کل شیء، اس کے پاس ہر چیز تھی۔ اچھا ہم بھی تو کہتے ہیں نا اپنی زندگی میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی ہماری ضرورت کی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کا سامان ہمارے پاس ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ کتاب کے بہترین حصے کو لے لو، یعنی جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بہترین ہے، وہ لے لو، اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو ضرور پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ بھی لیں تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو نہیں اپنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے۔ یاد رکھیے تکبر کرنے والوں کو اللہ اپنی آیات سے دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، تو مواقع بھی لے لیتا ہے، پھر وہ جاہل کے جاہل ہی رہ جاتے ہیں۔ قرآن کے معانی اور قرآن کے معانی کے خزانے ان لوگوں پر کھلتے ہیں جو تواضع سے کام لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس میں اور کیا کہا گیا۔ ان کی نگاہ نئے نئے مطالب ڈھونڈتی ہے، نئے نئے اینگل سے پڑھنا جانتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تواضع کے برعکس تکبر ہوتا ہے، تو تکبر سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، اور جو شخص سیکھنے کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا وہ پھر جہالت کی ذلت میں ہی رہتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات سے ایک مجسم بچڑا بنا دیا جس کی گائے کسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی کسی راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظلم کر رہے تھے۔ جہالت بڑی بری بلا ہے، اس سے انسان کی بصیرت ختم ہو جاتی، انسان معاملات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، انسان معاملے کو صحیح رخ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بھٹک گئے ہیں، کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری بخشش نہ فرمائی تو ہم ضروری خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس بہت غصے میں افسوس کرتے ہوئے واپس آیا تو اس نے کہا میرے جانے کے بعد تم نے میری کتنی بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی؟ اور اس نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کر دیتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔ یہ جو شدید غصہ اور افسوس ہے نا، یہ ایک ہی چیز کی دو حالتیں ہیں۔ کوئی کمزور ہو تو اس پر غصہ آتا ہے، طاقتور ہو تو اس پر افسوس ہوتا ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا نا دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ ہونے دے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے سختی برتی ہارون علیہ السلام پر تو کچھ لوگ ضرور خوش ہوئے ہوں گے، کیونکہ حاسد جو ہوتا ہے، یہ دشمن جو ہوتا ہے، وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کے نقصان پہ خوش ہوتا ہے۔ اور دشمنوں سے مراد یہاں کون تھے؟ بچڑا بنانے والے اور اس کی عبادت کی حمایت کرنے والے۔ ویسے بھی یاد رکھیے بھائیوں کے اختلاف سے، بہن بھائیوں کی لڑائی سے کون خوش ہوتا ہے؟ دشمن۔ مثلاً اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں اور دونوں کے الگ الگ بچے ہوں تو ان میں آپس میں رکاوٹیں چلتی ہیں نا، جو ایک ماں کی اولاد کے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، جو دوسرے ہیں وہ الگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ایک ماں کی اولاد آپس میں لڑ رہی ہے تو جو دوسری ماں کی اولاد ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ خوش ہوگی کہ اچھا ان کے درمیان لڑائی رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ شماتت الاعداء سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ اچھا یہاں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے بھائی، او میرے بھائی، یا نام کیوں نہیں لیا؟ ماں کے بیٹے۔ جب شفقت یا محبت کی ضرورت ہوتی ہے نا تو ماں کا ذکر بیچ میں ضرور آتا ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے نیک لوگوں کے دعا مانگنے کا طریقہ۔
پہلے اپنی مغفرت مانگتے ہیں اور پھر اپنے قریبی لوگوں کی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آج آپ نے اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اگر زندہ ہیں تو بھی، فوت ہو چکے ہیں تو بھی، خاص دعا کرنی. ویسے تو ہم ویسے بھی کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بہت ہی توجہ کے ساتھ. اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو دعا کریں اللہ انہیں نمازی بنا دے. اگر وہ کوئی کام نہیں کرتے تو اللہ ان کو کسی کام پہ لگا دے، بامقصد انسان بنا دے. کئی قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور اس دنیا کی زندگی میں ذلت آ پڑے گی، اور ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ پیغمبروں کے پیغام کی مخالفت کا نتیجہ ہے. اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. کتنی بڑی خوشخبری. ہم میں سے کون ہے جو بھولتا نہیں؟ ہم میں سے کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ اور ہم میں سے کون ہے جسے غلطی کر کے احساس نہیں ہوتا کہ غلطی کی ہے،
لیکن اگر اس احساس کو توبہ، دعا اور نیک عمل میں بدل لیں تو انسان کے دل اور ضمیر سے بوجھ ہٹ جاتا ہے اور واپس پرسکون ہو جاتا ہے. ورنہ غلطی چھوٹی ہو یا بڑی انسان کو بے چین کیے رکھتی ہے. ہمارا دین بڑا ہی خوبصورت دین ہے، اس میں کسی کو بھی مایوس نہیں ہونے دیا گیا، مایوسی سے بچایا گیا. دنیا میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو آخرت پر ایمان انسان کو ہمت دلاتا ہے. آج تمہارے ہاتھ سے کچھ چلا گیا، کل تمہیں واپس ملے گا، اس سے بڑھ کر ملے گا. اور آج اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر کے پھر اپنے قریب کر لے گا. اس نعمت پر بھی شکر ادا کریں کہ ہماری غلطیوں کو کوئی معاف کرنے والا ہے. بندے معاف نہیں کرتے، اللہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی گلٹ میں نہ رہیں کہ میں نے تو بہت گناہ کیے، میرا کیا بنے گا، لگتا میری معافی نہیں ہونی. نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ اگر مشرکین کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو پھر مومنوں کا گمان کیا ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، تو وہ انشاءاللہ ضرور معاف کر دے گا. اور پھر اگر مزید پرہیزگار مومن ہو اور ان سے کوئی ٹنگ سلپ ہو جائے، جہالت میں کوئی غلط کام ہو جائے، تو ان کا کیا بنے گا، اللہ معاف کر دے گا. بس رجوع کرنے کی دیر ہے، سچے دل سے رجوع کریں. اور جب موسیٰ کا غصہ جاتا رہا تو اس نے تختیاں اٹھا لی، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہ بھی ہدی للمتقین ہی ہے. تورات سے بھی فائدہ کون اٹھا سکتے تھے؟ جن کے اندر اللہ کا ڈر تھا. اللہ نے ہر دور میں ہدایت بھیجی ہے، لیکن فائدہ صرف انہوں نے اٹھایا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اللہ کی طرف واپس جانے کا یقین ہوتا ہے. ایک بڑی اہم بات یہاں سے اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں لوگوں سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ فرشتے ہوں. اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے بھی تختیاں پھینکی، غصے میں آئے. کیوں؟ انسان تھے. بعض اوقات ہمارا ایک امیج ہوتا ہے نا نیک لوگوں کے بارے میں، ان کو تو کبھی غصہ نہیں آئے گا، یہ تو کبھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے. لیکن پھر کبھی ہم دیکھ لیں تو ہم بالکل بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی بنتے ہیں. پھر ہم ایک اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی سے بھی غلطی ہو، نیک سے ہو بد سے ہو، سوچا کریں انسان ہے نا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، خلق الانسان ضعیفا. تو کیا ہوا، چلو کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، ہو گئی، چلو معاف کرو، اللہ بھی تو معاف کرتا ہے، جانے دو، بھول جاؤ اس بات کو، بلا دو اس کو اپنے ذہن سے، نکال دو اس کو اپنے خیالوں سے. کیونکہ کسی کے بارے میں بدگمانی اور برا خیال اور یہ تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اپنے لیے، دوسرے کو کچھ نہیں ہوتا، آپ خود ڈسٹرب رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ عام لوگوں سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے وہ ڈانٹ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پہلے رکھی، پھر کیا کیا، اٹھا لیا، پلٹ آئے، اٹھا لیا. ہم کچھ کہہ دیں تو اس کے بعد اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے، ہم کہتے کہہ دیا نا بس. کہ آپ کا کلام اللہ کا کلام ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا تو یہ حق ہے، بندوں کو تو نہیں ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان فوراً پلٹتا ہے؟ کون انسان پلٹتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. ہم لربہم یرہبون، تو رہب کیا ہوتا ہے؟ خوف. اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے منتخب کر لیے. پھر جب زلزلے نے انہیں پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان سب کو اور مجھے ہلاک کر دیتا. کیا تو ہمیں اس فعل کی بنا پر ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لینا، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تو ہی ہمارا دوست ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشش فرمانے والا ہے. انت ولینا فاغفر لنا، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے. فاکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور آخرت میں بھی. وفی الآخرہ، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا. کتنی خوبصورت بات ہے یہ، تیری طرف رجوع کر لیا. اچھا، جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نارمل روٹین میں کیا کرتے ہیں؟ سوچئے نا، کوئی غلطی یاد کیجیے، پھر کیا کیا آپ نے، یا کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برا رویہ کیا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 اور کو بتاتے ہیں، اور جب تک بتا نہ لیں چین نہیں آتا. رجوع تو نہیں کرتے نا، اللہ کی طرف تو نہیں پلٹتے، مسئلہ تو کوئی نہیں حل ہوتا نا. وہ ہر روز کی وہی تکرار دوبارہ، کیونکہ اللہ سے مانگا ہی نہیں. اللہ سے مانگے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے.
اور میرے دل کا بوجھ اتار دے. اس شخص کی باتیں مجھ پہ اثر نہ کریں. ہم نے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے نا, اور پروٹیکشن دینے والا کون ہے؟ ہمارا مولا. پرسکون زندگی گزارنا سیکھیے. یہ لفظ دیکھنے میں تو رجوع, ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا. انا ہدنا الیک, ہر معاملے میں تیری طرف رجوع کر لیا. تجھ سے گائیڈنس, کوئی ڈیسیژن لینا ہو, کوئی کام کرنا ہو, کوئی رسک لینا ہو, کسی کی مدد کرنی ہو, کچھ کرنی, اللہ سے باتیں, اللہ میری رہنمائی کر, اللہ مجھے راستہ دکھا, اس جگہ مجھے کیا سوچنا چاہیے, اس جگہ مجھے کیا کرنا چاہیے, اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کروں, یہ فیصلہ کروں کہ نہ کروں, یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں, اپنی پسند کا طریقہ بتا دے مجھے. یہ عادت بنائیں. ہاں تھوڑی دیر میں اللہ کی طرف پلٹ جائیں. ہم اپنے آپ سے ہی کھپتے رہتے ہیں, یہ کیسے کروں گی, وہ کیسے ہوگا, کبھی اس سے پوچھتے کبھی اس سے پوچھتے. اللہ سے مانگ کے تو دیکھ, اللہ کی طرف پلٹ کے تو دیکھ, مزے ہو جاتے ہیں زندگی کے. انا ہدنا الیک, فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں, اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. بس میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ دینا جو ہے بہت اہم ہے. ساری عبادات میں سے یہاں اس کا ذکر کیا گیا, کیونکہ وہ پاک کرتی ہے نا, آپ کو بخل سے بھی پاک کرتی ہے, اور برے خیالات سے بھی, اور مال کو بھی, اور زندگی میں ایک راحت آتی ہے جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں, جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں, وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے, اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے, اور ناپاک چیزیں ان پر حرام ٹھہراتا ہے, اور ان سے ان کے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے. لہٰذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا, تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے. کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ پیروی, مدد, یعنی اتباع اور محبت تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مشن کا ساتھ دینا جو انبیاء کا مشن ہے. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين.
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. آپ کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. آپ کی رسالت عالمگیر ہے پوری دنیا والوں کے لیے. وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، یعنی اللہ کے لیے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ اسی کے مطابق عدل کرتا ہے. اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں بنا دیا. اور جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر گروہ نے اپنا گھاٹ جان لیا اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. اور جب ان سے کہا گیا اس بستی میں جا بسو اور اس میں جہاں سے تم چاہو کھاؤ اور کہو حتتن ہمیں بخش دے، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. تو ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. یعنی جب انسان شکر ادا نہیں کرتا تو پھر اس سے نعمت چھین لی جاتی ہے. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه
ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی کرتے تھے، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے، انہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا اور وہ باز نہیں آتے تھے۔ ہفتے کے دن ان کے سامنے مچھلیاں ابھر ابھر کر آتی تھیں، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے سامنے نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی یہ ہیلا سازی تھی، اپنے لیے ایک ممنوع چیز کو مباح قرار دینا۔ آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے۔ مثلاً ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے اور رمضان کے آخری جمعے میں 2 رکعت نماز قضائے عمری کے نام سے پڑھ کے پچھلی ساری نمازیں معاف کرا لیتے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو وہ ہیلوں اور بہانوں اور مختلف طرح کے لاجک اور ضروریات کو سامنے رکھ کے جو کام نہیں کرنا چاہیے اس کو دھڑلے سے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کو حلال کی بجائے حرام آسانی سے ملے تو پھر انسان اسی طرف لپک پڑتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے سیٹرڈے کو مچھلیاں پکڑنا حرام تھا، لیکن وہ ابھر کے اوپر آتی تھی تو وہ ان کو خوب پکڑتے۔ طریقہ کیا تھا ان کا؟ جمعے کی شام کو جال لگا کے اتوار کی صبح نکال کر ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو حرام سے حاصل ہونے والی روزی جو ہے وہ انسان کے لیے وبال جان بنتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا نقصان نظر آتا ہے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے پاس عذر کے طور پر اور شاید کہ یہ ڈر جائیں۔ پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے تو ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے نجات دے دی، اور جو ظلم کرتے تھے انہیں سخت عذاب میں پکڑ لیا کیونکہ یہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اصل میں اصحاب سبت میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک نافرمان گروہ تھا جو کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا تھا، دوسرا نصیحت کرنے والا گروہ تھا جو ان لوگوں کو اس سے روکتا تھا، اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا، اور ایک خاموش تماشائی تھے، نہ ادھر نہ ادھر۔ نجات کس کو ملی؟ جو روکتے تھے نصیحت کرنے والوں کو۔ اور خاموش رہنے والوں کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کو بھی سزا ملی کہ وہ چپ کیوں رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ خاموش رہنے والے بھی عذاب کے مستحق ہوئے ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس قوم میں برائیوں کا ارتکاب کیا جائے اور برائیاں نہ کرنے والے لوگ برائیاں کرنے والوں لوگوں کی نسبت زیادہ بھی ہوں، طاقتور بھی اور معزز بھی، لیکن وہ پھر بھی ان کو نہ روکیں تو قریب ہے اللہ سب کو عام عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے برے کاموں سے روکتے رہنا چاہیے۔ وقتی طور پہ دوسرے کو برا لگ جاتا، ہو سکتا سارا دن وہ برا سوچے آپ کے بارے میں۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو کسی چیز پہ ٹوکا اور سارا دن پلٹ کے وہی خیال آتا رہا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے سارا چین ہی لٹ گیا۔ نماز میں زیادہ خیال آتا۔ اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اگلے دن اٹھتے ہیں تو پھر وہ سارے خیالات جو آپ کو بادر کرتے تھے وہ یاد ہے، کہیں چلے گئے۔ تو جو وقتی طور پہ کر رہا ہو نا بادر، اس کی بھی پرواہ نہ کیا کریں، اپنا دھیان بانٹیں، کسی اور چیز میں لگائیں اپنے آپ کو۔ اور نصیحت کرتے وقت 2 باتیں ذہن میں رکھیں جو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں کا لفظ استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوئی جرم میں نہ پکڑ لے یہ جو غلط کام ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان امید کے ساتھ یہ کام کرے تاکہ وہ لوگ بھی برے کام سے بچیں اور دوسرے بھی۔
اور نصیحت کی یا امر بالمعروف کی برکت تبھی ہوتی ہے جب انسان اللہ کے سامنے برات حاصل کرنا چاہتا ہے اور نصیحت جس کو کی جا رہی ہے اس سے اچھی امید رکھتا ہے کہ یہ مان لے گا بات. اگر آپ پہلے سے ہی سوچیں گے اس نے نہیں ماننی تو پھر آپ کریں گے بھی نہیں. آپ کو نہیں پتا کس وقت کب کہاں اللہ تعالیٰ کسی کا دل پلٹ دے. دل اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت اللہ دیتا ہے. ہماری ذمہ کوشش ہے، ہمیں کوشش نہیں چھوڑنی. موقع کی مناسبت سے حکمت سے اچھی بات بتاتے رہیں، سر پہ نہ سوار ہو جائیں، پیچھے نہ پڑے رہیں، لیکن آپ یہ ہینڈز اپ نہ کریں بہت سمجھا چکے اب میں نے کچھ نہیں کرنا، جو مرضی کرے. نہیں، یہ سٹیج کبھی بھی زندگی میں نہ آئے. جی اور رمضان تو ہے، یہ ہدایت کا مہینہ، دل نرم ہوتے ہیں، شیطان قید ہوتا ہے، لہذا بات جلدی اثر کرتی ہے. اور پھر یہ جو اس واقعے میں انجام ہوا، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ برائیاں کرنے کا بہرحال انجام برا ہی ہوتا ہے اگر توبہ نہ کی جائے. پھر جب وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے جس سے روکے گئے تھے تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. نافرمانی کے وقت انسان بڑا سرکش اور متکبر اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب شامت آتی ہے نا انتہائی بے وقت اور حقیر ہو جاتا ہے. تو ان کو مسخ کر دیا گیا تھا. اب یہ نہیں کہ جو اب بندر دنیا پائے جاتے ہیں وہ ان کی اولاد ہے، ایسا کچھ نہیں. مسخ جن کو کیا جاتا ہے ان کی نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنی اصل شکل میں نہیں رہتے، انہوں نے اب آگے بچے کیا پیدا کرنے ہیں. اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے، بلا شبہ آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک. کہ اللہ ہمیں پکڑنا نہیں اور اپنے عفو و کرم کی پناہ میں رکھنا اور سزاؤں سے بچانا. من عقوبتک. اور ہم نے انہیں زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہوں میں تقسیم کر دیا، یہ بھی عذاب کی شکل. ان میں سے کچھ نیک تھے اور کچھ اس کے علاوہ، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات کے ساتھ آزمایا شاید کہ یہ رجوع کر لیں. نعمت ہو یا تکلیف، سبھی آزمائش. پھر ان کے بعد ایسے نااہل جانشین کتاب کے وارث ہوئے جو اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے اور کہتے کہ ضرور ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس اسی کی مانند اور مال و متاع آتا تو اس کو بھی لے لیتے. کیا ان سے کتاب میں پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے، حالانکہ جو اس میں تھا انہوں نے پڑھ لیا تھا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں جانشینوں کی بات ہوئی ہے، اور خلف نیک جانشین کو کہتے ہیں اور خلف برے کو کہتے ہیں. اور دنیا کے سامان کو عرض کہا گیا کیونکہ وہ عارضی ہے. اور پھر یہ کہ گناہ پر اڑے رہنے کے باوجود مغفرت کی توقع رکھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، یعنی گرنے نہیں دیتے، ہاں گرنے بھی نہیں دیتے لیکن اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے، ڈیلی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. تو پہلا کام کیا ہے؟ علم. دوسرا ہے نماز. تو بے شک ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اور کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد اس پر عمل کرنا بھی ہے. نماز بھی اگرچہ اس میں شامل تھی، یعنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے میں نماز شامل تھی، لیکن اس کو خصوصاً ذکر کیا گیا کیونکہ یہ دین کا بنیادی ستون ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر دور میں مصلحین ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ لوگ ایسے نکل آتے ہیں جو اپنے ذمہ معاشرے کی اصلاح کا بیڑا لے لیتے ہیں. اور مصلحین میں شامل ہونے کے لیے 2 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامنا، اور نمبر 2 نماز قائم کرنا. اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا گویا کہ وہ ایک سائبان ہو، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور یاد رکھو اس کو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی جو کچھ کتاب میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تقوی پیدا ہو. کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کو زور سے کھینچ کر ان پر ہلایا گیا. نطق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زور سے کھینچنا اور ہلانا، تو مطلب یہ کہ شدت کی طرف اظہار ہے اس میں. اور مضبوطی سے کتاب پکڑنے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ تلاوت، ترتیل، فہم، غور و فکر، تدبر، تذکر. اور قرآن تو اترا ہی اس لیے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن افسوس یہ کہ لوگوں نے اس کو صرف حفظ کر لینا ہی سعادت کی بات سمجھی. ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اسی طرح تقویٰ بھی گھٹتا بڑھتا ہے.
रमजान में इसको बढ़ाने की फिक्र करें। अल्लाह ताला हमें तक़वा नसीब करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم